بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی یادوں کا اچار ڈالیے اور سال ہر سال محفوظ رکھیے، بری یادوں کی چٹنی بنائیے اور 2 دن میں ختم کیجیے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی، رزق اللہ پاک کا دیا ہوا، سانسیں اللہ پاک کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو آپ کو دعا کے بعد بھی نہیں ملی، ان بے حساب خوبصورت چیزوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ پاک نے آپ کو مانگے بغیر دی ہیں۔ بے شک شکر ادا کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا انسان بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ پاک تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غمی میں اتنے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلی کی خوشی یا تو ڈبل ہو جاتی ہے یا پھر غم آدھا رہ جاتا ہے۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ کچھ بھی رائے گا نہیں جاتا، کچھ سیکھا ہوا کچھ بانٹا ہوا، کچھ سکھایا ہوا کچھ اچھا کیا ہوا، کسی بات پر صبر کیا ہوا، اللہ پاک سے کچھ مانگا ہوا، دل کو مارا ہوا، توبہ کی ہوئی، کسی کی مدد کی ہونا، کسی سے دعا کی ہوئی، کسی دعا کی قبولیت پر انتظار کیا ہوا، کچھ بھی رائے گا نہیں جاتا۔ سب لکھا جا رہا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے، سب کو سنا جا رہا ہے اور وہ واپس پلٹایا جائے گا آپ کی جانب خوبصورت انداز میں، قبولیت کی شکل میں، سکون کی صورت۔ خوش ہو جاؤ کہ تم نے خوشیاں بانٹیں اور میں نے لفظوں کو مرہم۔ جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی لیول انسان بنتے ہیں۔ وہ دولت کیا ملے گی بادشاہوں کے خزانے میں، جو میں نے پائی ماں کے پاؤں دبانے میں۔ اکیلے پن سے پریشان نہ ہوں، اطمینان رکھیں، اس سے آپ کو طاقت ملے گی۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا جائے مگر ہمارے اندر سے نہ جا سکے۔ کامل نیکی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ اپنے ساتھ کرنا یا ہونا پسند نہیں کرتے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔
توڑنا ٹوٹے ہوئے دل کا برا ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہوتا ہے۔ مانگ کر تم سے خوشی لوں مجھے منظور نہیں، کس کا مانگی ہوئی دولت سے بھلا ہوتا ہے۔ لوگ ناحق کسی مجبور کو کہتے ہیں برا، آدمی اچھے ہیں پر وقت برا ہوتا ہے۔ کیوں منیر اپنی تباہی کا یہ کیسا شکوہ، جتنا تقدیر میں لکھا ہے ادا ہوتا ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ 3 خوش نصیبوں کو بن مانگے عطا کیا جاتا ہے، ذکر الہی کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور کثرت سے درود و پاک کا ورد کرنے والے کو۔ جس بات پر منہ توڑ دینے کو دل کرے اس بات کو اچھے طریقے سے برداشت کرنا تربیت کہلاتا ہے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ شدید دھوپ میں سارے درخت سوکھ گئے، بس ایک دعا کا شجر تھا جو بے ثمر نہ ہوا۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ جب کوئی پرندہ آپ کے گھر کی چھت کو اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لیں کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے اور آپ کے گھر کی فضا میں سکون، سکھ، چین اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور وہی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ اپنی عزت کروانا اس وقت ممکن ہے جب آپ خود اپنی قدر پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلے خود پر یقین رکھیں، کیونکہ جو خود کو اہم سمجھتا ہے دنیا بھی اسے اہم سمجھتی ہے۔ اپنی حدود طے کریں اور کسی کو انہیں توڑنے کی اجازت نہ دیں۔ سچائی اور دیانتداری اپنائیں، کیونکہ عزت ہمیشہ سچ بولنے والوں کو ملتی ہے۔ اپنی بات اور وعدہ پورا کریں تاکہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں۔ بات چیت میں نرمی رکھیں مگر اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ دوسروں کی عزت کریں، یہی رویہ عزت لوٹاتا ہے۔ خود کو ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش سے بچائیں۔ اپنے وقت، جذبات اور محنت کی قدر کریں۔ مثبت لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، منفی سوچ سے دور رہیں۔ ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل عزت وہی کماتا ہے جو خود کو بہتر انسان بناتا رہتا ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے خوشبو ضرور آتی ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی اور عزت کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔
زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ پاک دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ پاک دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ پاک کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ پاک کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ پاک کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ معذرت کرنا اچھی بات ہے، ضرور کریں، لیکن یہ یاد رکھا کریں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ معافی سے بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کے جذبات کو روننے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیا کریں کہ آیا آپ کے بارے میں اگلے کے احساسات کیا رہیں گے رہتی دنیا تک۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھی تھی اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ یا اللہ، مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کی محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔